سعادت حسن منٹو ایک نابغہ روزگار ادیب اور کچھ نقادوں کا کہنا ہے کہ اردو ادب میں سب سے بڑے افسانہ نگار۔ لکشمی مینشن میں میرے ہمسائے تھے، میں نے ان کے بارے میں راکھ ناول میں بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے، لیکن آج یہ موقع نہیں ہے کہ میں منٹو صاحب کے اوپر بات کروں۔ پھر کسی اور وقت ایک پورا پروگرام انشاءاللہ بشرط زندگی منٹو صاحب کے حوالے سے ہوگا۔ آج منٹو صاحب کا تذکرہ اس لیے آیا ہے کہ ملکہ ترنم نور جہاں کے بارے میں سب سے جو تہلکہ خیز مضمون لکھا، تقریباً ایک کتاب 60-70 صفحے میں محیط ہے، اور اس کا نام ہے نور جہاں سرور جہاں۔ میں اسے سرور جہاں ہی پڑھتا تھا، لیکن اوریجنل ٹیکسٹ میں سرور جہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر منٹو صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، اور بن گیا رکیب آخر جو تھا رازداں اپنا۔ اب یہ دیکھیے نا کہ پریوش کون ہے؟ نور جہاں، اور بیان کس کا ہے؟ منٹو کا۔ تو 1940 میں تقریباً یہ مضمون لکھا گیا، میں ابھی بھی حال ہی میں پیدا ہوا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ نور جہاں ان دنوں فلم بین لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھی، قیامت تھی۔ یہ ٹپیکل منٹو کے لفظ۔ نور جہاں ان دنوں فلم بین لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھی، قیامت تھی، لیکن مجھے اس کی شکل و صورت میں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی، ایک فقط اس کی آواز قیامت خیز تھی۔ سہگل کے بعد میں نور جہاں کے گلے سے متاثر ہوا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا کمپلیمنٹ ہے کہ سہگل کے بعد میں نور جہاں کے گلے سے متاثر ہوا۔ اتنی صاف شفاف آواز، مرکیاں اتنی واضح، کھرج اتنا ہموار، پنچم اتنا نوکیلا۔ میں نے سوچا اگر یہ لڑکی چاہے تو گھنٹوں ایک ہی سر پر کھڑی رہ سکتی ہے، اس طرح جس طرح بازیگر تنے ہوئے رسے پر بغیر کسی لغزش کے کھڑے رہتے ہیں۔ نور جہاں کے متعلق بہت کم آدمی جانتے ہیں کہ وہ راگ ودیا اتنا ہی جانتی تھی جتنا کوئی استاد، اور یہ آلموسٹ بچپن کی بات ہے، ابھی وہ بیبی نور جہاں کہلاتی تھی۔ وہ ٹھمری گاتی ہے، خیال گاتی ہے، دھرپد گاتی ہے، اور ایسا گاتی ہے کہ حق ادا کر دیتی ہے۔ نور جہاں کے پاس علم بھی تھا، اور وہ خداداد چیز جسے گلا کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو قیامت کا برپا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ یہ منٹو صاحب نے تحریر کیا۔ اب اسی نور جہاں کی جانب، اس کی گائیکی کی جانب واپس آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، 1962 میں ریاض شاہد کی ہدایت کردہ اور لکھی ہوئی فلم سسرال ریلیز ہوئی، اور سسرال کے بارے میں جتنا میرا تجربہ ہے فلم بینی کا، اس حساب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں 8 فلموں میں وہ سب سے بڑی فلم تھی۔ اس سے بڑی فلم آج تک نہیں بنی۔ اس کا رسپانس ظاہر ہے کہ اس طرح کا نہیں تھا۔ 8 فلموں کو اس طرح قبول عام کی سند نہیں حاصل ہوتی جس طرح کمرشل فلموں کو ہوتی ہے، لیکن وہ ایک لینڈ مارک تھا۔ اور ریاض شاہد کے بارے میں ایک خاص گوشہ رکھتا ہوں، نرم گوشہ، اس لیے کہ میں بھی اپنے ایک بہت کمتر مقام پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تخلیق کار جب کوئی تخلیق کرتا ہے تو اس کی تخلیق سے اس معاشرے میں بہتری پیدا ہونی چاہیے۔ جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ کم ہونا چاہیے، وہ جو ناہمواریاں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ہموارگی آنی چاہیے، اور غریب کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور انصاف ملنا چاہیے، اور بچوں کو تازہ دودھ ملنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی یہی نقطۂ نظر ریاض شاہد کا تھا۔ وہ محض فلمیں بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اسی نوعیت کی فلمیں بنانے آئے تھے جس سے پورے معاشرے میں ایک تبدیلی رونما ہو۔ جس طرح انہوں نے زرقہ بنائی، آپ جانتے ہیں پیلسٹینین پرابلم پہ پہلی فلم تھی، اور یاسر عرفات وغیرہ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا۔ رقص زنجیر پہن کے بھی کیا جاتا ہے۔ غرناطہ ایک ہسٹوریکل فلم تھی، وہ بھی بہت کمال کی فلم تھی۔ یہ امن ویسی فلم بھی بہت کم بنتی، لیکن سسرال میں جو خصوصیت تھی کہ وہ ساری کی ساری اندرون شہر پکچرائز ہوئی تھی، اور اس میں یوسف خان، نوجوان یوسف خان گڈیاں اڑا رہے ہیں، اور وہ کنکوے اڑا رہے ہیں، اور کبوتر اڑا رہے ہیں، اور ساتھ میں عشق بھی چل رہا ہے، اور اسی طرح علاؤ الدین نے کمال کا کردار ادا کیا۔
علاؤدین بھی آئے تھے انڈیا سے، میلا فلم میں وہ دلیپ کمار کے ساتھ تھے اور عوامی اداکار کہلاتے تھے، اور وہ باجے والے بنے ہوئے تھے۔ انٹیریئر شہر کے بینڈ بہت مشہور تھے، جن میں سونی کا بینڈ تھا، بابو بینڈ تھا، تو وہ بینڈ والے بنے ہوئے تھے اور ایک بڑا سارا بھونپو بجاتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ بارات جا رہی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، سارے بیچارے سازندہ تو غریب آدمی ہوتے ہیں اور آگے دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، اور ان کو دیکھ دیکھ کے تو ان کی پھونکیں جو ہیں وہ بھونپو کو نہیں بجاتی، وہ بس بے حال ہو رہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کب چاول ہمیں ملیں اور کھائیں۔ تو اس فلم کے ایک اور جو بہت اہم خصوصیت تھی کہ منیر نیازی نے اس کے نغمے لکھے۔ منیر میرے مہربانوں میں سے تھے، دوستوں میں سے تھے۔ میں نے دو لوگوں کو دیکھا ہے، ادیبوں کو، جن کے جو لباس میں نفاست تھی ان سے میں متاثر ہوا۔ ایک سعادت حسن منٹو، ایک منیر نیازی، اور بہت خوش شکل تھے۔ ویسے فلمی دنیا میں آئے وہ ہیرو بننے تھے، لیکن شرمیلے بہت تھے، شاعر بھی اچھے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس فلم کے گانے لکھے۔ اس میں ایک گانا جو تھا، جو مہدی حسن کی ناموری اس سے ہوئی، پہلی جو غزل انہوں نے گائی کہ جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں۔ اب اس شکل کا جو لفظ ہے یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اردو میں، بنیادی طور پہ اظہار جو ہے پنجابی ہے کہ وہ بڑی شکل والا ہے، اور اسی قسم کا اعتراض قرۃ العین حیدر نے فیض صاحب پہ کیا تھا کہ جی آپ کی شاعری میں پنجابی در آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کس طرح آ جاتی ہے، یعنی مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو عربی فارسی کے عالم تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ خیر ہو تیری لیلاؤں کی، ان سب سے کہہ دو آج کی شب جب دیے جلائیں اونچی رکھیں لو۔ تو یہ جو خیر ہے، یہ خیر ہو تو پنجابی، تو جناب منیر میں بھی اتنی پنجابیت تھی، لیکن ایسے لفظ استعمال کرتا تھا کہ اب کسی بھی غزل میں یہ جو شکل کا لفظ ہے، اور جس طرح پھر مہدی حسن نے اس کی ادائیگی کی وہ کمال کی۔ اور اس کی میوزک ایک اب گمنام ہو چکے موسیقار حسن لطیف لیلک، بڑے بیچارے سے موسیقار تھے، سائیکل ہاتھ میں، اور مجھے اب تک یاد ہے کہ میں لکشمی مینشن سے نکلا ہوں، صوبہ خان جو ٹیلر تھا لیڈیز کوٹس کا، وہاں پہ ملاقات ہوتی، مجھے بہت تعظیم سے ملتے۔ یہ جو سارے گنی لوگ ہوتے ہیں نا، موسیقار وغیرہ، یہ تعظیم بہت کرتے ہیں۔ اور موسٹ پرابلی یہ ہے کہ انہوں نے مجھے خورشید انور صاحب کے بھائی جو ہیں سلطان، ان کے گھر شاید دیکھا تھا، وہاں ایک دو ملاقاتیں ہوئی، تو مجھے کھڑا کر لیا، ہاتھ میں سائیکل ہے، تو کہنے لگے کہ طاہر صاحب وہ آپ نے سسرال فلم دیکھی ہے، میں نے اس کی میوزک دی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں میں نے دیکھی، اور میں نے تعریف کی۔ کہنے لگے نہیں، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک گانا ہے، اور وہ سب سے ہٹ گانا وہی تھا، جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا، کہیں سن نہ لے زمانہ، اے دل خاموش ہو جا۔ تو وہ اس میں آپ غور کیجئے گا کہ وہ گانا بنا جو ہے نا خواجہ صاحب کی وجہ ہے، کیونکہ ہمیشہ خواجہ صاحب کے پاس رہتے تھے، ان سے سیکھتے تھے۔ تو اس میں جب وہ نور جہاں کہتی ہے نا کہ جا، اس کے بعد وائلن کی ایک دھن ابھرتی ہے، اسی طرح وہ جا کر کے روتی ہوئی بجتی ہے۔ کہنے لگے حسن لطیف لیلک نے کہا یہ میں نے پوری دھن بنا لی، تو یہ پیس جو ہے مجھے خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ اس میں ڈالو۔ اب آپ غور کیجئے گا اسی گانے پہ کہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا۔ میں ذرا سانس لے لوں۔ کٹ ہی گئی جدائی بھی، یہ تو نہیں کہ مر گئے، تیرے بھی دن گزر گئے، میرے بھی دن گزر گئے۔ خواتین حضرات، ایک سانحہ سا ہوتا رہتا ہے اکثر، کسی لٹریری فیسٹیول میں جاؤں یا کہیں اور جاؤں تو بعض اوقات ایک کوئی باریش سے بزرگ سفید ریش چلے آ رہے ہیں، یوں یوں کر کے بڑی مشکل سے ہاتھ ملاتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں طاہر صاحب میں آپ کو بچپن سے پڑھتا آیا ہوں۔ یقین کیجئے خون کھول جاتا ہے وہ بابا جی کو دیکھ کے، کیونکہ اپنی شکل تو ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے نا۔ اور اب میں ریئلائز کرتا ہوں کہ میڈم نور جہاں بھی اس فکرے سے کیوں کھار کھاتی تھی، کیوں الرجک تھی۔ اب جمیلہ ہاشمی کا گھر ہے، ہم جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، میڈم
सीढ़ियाँ उतर रही हैं, उसके पीछे मैं हूँ, और नीचे से सलाहुद्दीन महमूद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। अब सलाहुद्दीन महमूद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, कमाल के राइटर थे, बड़े नस्तालीक, अलीगढ़ के पढ़े हुए थे और कल्फ़ज़दा कपड़े पहनते थे, यूँ करके चलते थे। अक्सर लोग समझते थे कि शायद खतना बैठे हुए हैं, मतलब इतने अदब आदाब के साथ चलते थे। और गुफ्तगू ज़रा मतलब उनका ख़ास अंदाज़ था, और मुझे हमेशा मुस्तनसिर ही कहते थे। तो मसलन मुझसे मुखातिब अगर होना है तो यूँ जानिए कि मैं सामने से आया हूँ तो कहें मुस्तनसिर कैसे हैं आप, मतलब स्टार्ट होने में देर लगा। तो सलाहुद्दीन महमूद नीचे से चले आ रहे हैं, आगे मैडम से मुठभेड़ हो जाती। उनको देखते हैं, खड़े होकर कहने लगे उसी तरह ही ज़रा लेट स्टार्ट से, मैडम मैं आपको बचपन से सुनता आया हूँ। मैडम का चेहरा देखने के लायक था। कहती हैं अच्छा बचपन से सुनते आए हो मुझे, तुम्हारा फीडर कहाँ है, छुन्ने काके हो। और उसके बाद मैडम वॉकआउट करती हैं, और सलाहुद्दीन महमूद साहब वहाँ स्टन खड़े हुए हैं कि मेरे साथ हो गया है। यूँ समझिए कि वो था मर गए, और किस तरह था मर गए, जिस तरह नूरजहाँ था मर गई है। अब मुझे ये कहने की हाजत नहीं है कि मैडम की जो अदायगी है मैं था मर जानी है, उसमें क्या इम्पेक्ट है। हौली जई लैंदा मेरा नाम, ये उन लोगों को पता है जिनका नाम किसी ने आहिस्ता से लिया हो कि उन पे क्या गुजरती है। बख्शी वज़ीर की ये मौसीकी थी। ख़वातीनो हज़रत मास्टर अब्दुल्ला को मैं एक जीनियस मौसीकार समझती हूँ। उनकी कदर तो हुई लेकिन उस कदर ना हुई जितनी के उनमें टैलेंट थी। उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी कोई मसाइल थे, जेल भी जाना पड़ा और भी इस किस्म के मसले थे, लेकिन जो धुनें उन्होंने तैयार की वो और किसी के बस की बात नहीं थी। देखें, एक होती दोपहर, एक होती तपती हुई दोपहर, एक होती लूसती हुई दोपहर, एक होती शिकर दोपहर। और ये शिकर दोपहर का वक्त जो होता है गाँव में, जो दूर उस्तादा गाँव होते हैं, हर चीज़ जो होती है सुलग रही होती है, और जो वीराने होते हैं वहाँ पे जो मखलूक होती है, किरले होती हैं, छिपकलियाँ होती हैं, सांप भी होती हैं, वो भी ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं। और जो जौहड़ हैं उनमें जो कछुए हैं वो भी नीचे गदले पानी में जाते हैं कि थोड़ी सी ठंडक हो। और पूरा एटमॉस्फेयर जो होता है ना, उसमें लगता है कि आग बरस रही है। और उस शिकर दोपहर में जो पीपल की छाँव होती है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो आपकी किस ठंडक से दो चार करती है और कितने सुकून देती है वो। और उस छाँव में अगर चूड़ियों की खनक की आवाज़ आए तो वो कैसी लगती है। शिकर दोपहर। वो कहते हैं ना, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई तो हो गई। मैडम नूरजहाँ जब कभी किसी महफ़िल में दाखिल होती या किसी दावत में, तो ज़ाहिर है कि वो तमाम लोगों से मिलती, उनका हाल पूछती। और अक्सर मैंने देखा कि मेरी बेगम मैमूना अगर हम वहाँ पे मौजूद होते तो वो उनको लेके एक तरफ बैठ जाती। अब मैमूना बहुत ही डिफरेंट एक टिपिकल ईस्टर्न खातून है। उसका कोई तजुर्बा इस नौइयत का नहीं है जिस नौइयत के तजुर्बे नूरजहाँ के थे। लेकिन मैं देखता था कि वो बहुत, जिस तरह होता है ना कि भाई बहुत जो गहरी बातें कर रही हैं, को बहुत राज़ो न्याज हो रहे हैं। तो एक रोज़ जब वापसी पे इसी किस्म की एक दावत से वापस आ रहे थे तो मैंने मैमूना से पूछा, मैंने कहा कि ये तुम्हारी बड़ी गूढ़ी छिनती है आजकल मैडम से, बातें क्या होती हैं। तो मेरी बेगम ने एक अजीब बात कही। उसने कहा कि देखो मैडम जो हैं वो बहुत दुखी औरत, हम उनको हंसता खेलता देखते हैं, एक सुपरस्टार देखते हैं, एक सेलिब्रिटी देखते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी हैं और एक औरत हैं। जब भी वो बैठती हैं मुझसे मेरे बाल बच्चे के बारे में दरियाफ्त करती हैं, उनको दुआएं देती हैं और फिर अपने बच्चों को याद करती हैं। मसलन कहेंगी कि मुझे अकबर का बड़ा फ़िक्र रहता है, उसका कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, फ़ोटोग्राफ़ी करता है और उसको सपोर्ट भी मुझे करना पड़ता है। असगर जो है छोटा साथ हंसती भी हैं
کہتی ہے اتنا شرارتی ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ماں کتنا پیار کرتی ہے، تو کوئی رات کے 11 بجے فون آ جائے گا کہ ماں ہم نے تو کھانا ہی نہیں کھایا۔ اب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ تنگ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں 2-3 ہانڈیاں بناتی ہوں خود اپنے ہاتھ سے اور اس کو گھر لے جا کے دیتی ہوں۔ تو ایک عورت کے جتنے بھی مسائل تھے وہ میڈم کے مسائل بھی وہی تھے، اور ان مسائل میں وہ کسی کو شریک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کا اپنا ایک مقام جو تھا، اس میں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اس نوعیت کے لوگوں کو تو کوئی مسئلے ہوتے نہیں ہیں۔ چنانچہ میمونہ کے ساتھ وہ کرتی تھی، اور میمونہ نے بہت مس کیا جب میڈم چلی گئیں، اور لائٹ موڈ میں اور بھی بہت ساری باتیں ان دونوں کے درمیان ہوئی۔ مثلا ایک مرتبہ میڈم گئی ہوئی تھی امریکہ، تو واپسی پہ انہوں نے بیگم نے میری نے پوچھا کہ آپریشن آپ کے ہوئے ٹھیک ہوئے، تو بڑی تفصیل سے انہوں نے بلکہ دکھایا بھی کچھ کہ بھئی اس طرح یوں کر کے ایسے آپریشن ہوئے۔ تو جو کہا جاتا ہے نا کہ ڈسی ہوئی تھی عورت کے دکھوں سے، تو ایک گانا ہے ان کا، اور ماسٹر عبداللہ کا ہے اگین، کہ ڈنگ پیار دا سینے تے کھا کے، ہنجو پلکاں دے وچ چھپا کے، چپ رہیے کسے نو سنائیے نا، ڈنگ پیار دا سینے تے کھا کے۔ یہ گانا فلم لاڈو کا تھا، اور میں گواہ ہوں کہ جب میں لاڈو فلم دیکھ رہا تھا لاہور کے ایک سنیما میں، تو جب یہ گانا شروع ہوا، ڈنگ پیار دا سینے تے کھا کے اور چپ رہیے کسے نو سنائیے نا، تو ایک نوجوان دھاڑے مارتا ہوا سنیما ہاؤس سے نکل گیا، اور تمام پبلک نے دیکھا کہ وہ روتا ہوا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ شاید عشق میں کوئی ناکامی ہوئی تھی۔ ان دنوں اظہار بہت آسانی سے لوگ کر دیتے تھے، چھپا کے نہیں رکھتے تھے، اور گانے جو تھے وہ دراصل آپ کے اظہار کا ایک ذریعہ بنتے تھے، اور اسے برداشت نہیں ہو سکا جس طرح میڈم نے وہ ادا کیا کہ ڈنگ پیار دا سینے سے کھا کے۔ تو میڈم بہت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک سمتھیٹک عورت بھی تھی، وہ فکر مند رہتی تھی، جس طرح میں نے کہا کہ اپنی اولاد کے بارے میں بہت فکر مند رہتی تھی، اس طرح ان کے نزدیک جو لوگ تھے جن کو وہ ملتی رہتی تھیں ان کے بارے میں بھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ جمیلہ ہاشمی کے ہاں اکثر ملاقات ہوتی تھی، تو جمیلہ کے ہاں ہی ایک لٹریری ایک محفل تھی، کھانا وانا بھی تھا، تو وہاں پہ میں نے ایک افسانہ پڑھا، اور ضیاء کی آمریت کا دور تھا، مجھے یاد نہیں کہ وہ بابا بغلوس تھا۔ بابا بغلوس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گلزار صاحب نے اس کے اوپر نظمیں لکھی، یا درخت تھا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ کون سا افسانہ میں نے پڑھا، اور ظاہر ہے کہ وہ آمریت کے خلاف تھا، سمبولک افسانہ تھا۔ تو میڈم بیٹھی ہوئی تھی، تو بڑی سنجیدگی سے کہنے لگی سنو، یہ فراز ابھی بڑی مشکل سے باہر آیا، کیونکہ فراز کو چند دن کے لیے اندر کر دیا گیا تھا، اس نے شاید محاصرہ لکھی تھی یا کیا، یہ فراز بڑی مشکل سے آیا ہے جیل سے باہر، اب تم بھی جیل جانا چاہتے، ایسی کہانیاں نہ لکھا کرو۔ میڈم نے فیض صاحب کی غزلیں گائیں، فراز صاحب کی گائیں، اور بھی مشہور لوگوں کی گائیں، لیکن اچھا اگین میری خواہش ہے کہ زندگی نے اگر کچھ مہلت دی، کچھ وقت ہوا یہاں پہ ایکسپریس والوں نے مجھے دیا، تو شاید فراز کے بارے میں بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ تاثرات جو میرے ہیں، جو ان کے ساتھ دوستی ہے، اور جتنا بڑا وہ انسان تھا، آلدو بہت سارے لوگ ان سے اختلاف رکھتے تھے، مطلب ہے کہ شاعر کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا وائلڈ بھی ہو جائے، تو وہ ہو جاتے تھے، لیکن میری خواہش ہے کہ ان کے بارے میں بھی ایک پروگرام کروں۔ تو انہوں نے ہم ظاہر ہے کہ فراز کے ساتھ میری دوستی کی بہت اچھی سطح تھی، اور مطلب ان کے ساتھ مذاق بھی چلتا رہتا تھا، وہ کبھی بعد میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو ان کی غزلیں بھی گائیں میڈم نے، لیکن وہ اس طرح پاپولر نہیں ہوئی، اور مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ان کی غزل ہے پیام آئے ہیں اس بے وفا کے مجھے، آپ نے غزل سنی، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ غزل ہٹ کیوں نہیں، نشے سے کم تو نہیں یاد یار کا عالم، یہ فراز کہتے ہیں۔ فراز
اگرچہ ان کے مخالفین ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ ٹین ایج کے شاعر ہیں، فلاں ہیں، یہ اکثر اعتراض جو بھی بندہ پاپولر ہوتا ہے نا، تو وہ جو پاپولر نہیں ہو سکتے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ینگر جنریشن انہیں پڑھتی ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ لیکن فراز بڑا اچھا شعر کہتے تھے، یہ میرے ساتھ کیسی روشنی ہے کہ مجھ سے راستہ دیکھا نہ جائے، تو بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، یوں تو دل لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، یوں تو دل لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اور پھر تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ۔ کتنا بڑا شعر۔ چنانچہ یہ غزل جو ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کی اٹھان کیا ہے، میڈم نے کیسی گائی ہے، یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیوں ہٹ نہیں ہوئی، لوگوں کو کیوں یاد نہیں۔ اب تھوڑا سا انتظار۔ خواتین و حضرات، میں اتنا بڑا مداح ہوں خواجہ خورشید انور کا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ میری کبھی ان سے ملاقات ایز سچ نہیں ہوئی۔ کسی محفل میں شاید ہوئی ہو، لیکن ادروائز ہمارے درمیان کوئی مکالمہ نہیں ہوا۔ لیکن ان کے بھائی خواجہ سلطان صاحب، ان سے میری واقفیت نہیں تھی، ان سے دوستی بھی تھی، کیونکہ میرے ایک دوست سے طیب، ان کے وہ نزدیکی عزیز تھے، اور میں طیب اور خاور ان کے گھر جاتے تھے وہاں پہ مزنگ میں، اور وہاں پہ وہ میوزک کے بارے میں ہمیں بتاتے تھے۔ اور ایک سعید ملک تھے جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ میوزک کو بہت جانتے تھے، روشن آرا بیگم کے ساتھ وہ سنگت کرتے رہے، USIS میں کام کرتے تھے، 2 کتابیں ان کی انگریزی میں آئی۔ ان دنوں ڈاکٹر امجد پرویز نے بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ خواجہ سلطان نے لکھا کچھ نہیں، لیکن ان کی بڑی ایکسٹینسو تھی معلومات میوزک کے بارے میں، سو مچ سو کہ میں اپنا ایک ناول لکھ رہا تھا، خس و خاشاک زمانے، یہ تقریباً 15 برس پہلے کی بات ہے، تو میں نے اس میں 1930s میں ایک مجرا جو تھا وہ ڈپکٹ کرنا تھا۔ اب مجھے اتنا علم نہیں تھا کہ 1930s میں مجرے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس میں ساز کون سے بجتے تھے، گانے کون سے ہوتے تھے۔ تو میں نے بہت لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا بھئی یہی جو کچھ یہاں پہ ہوتا ہے، امراؤ جان ادا وغیرہ، لیکن جب خواجہ سلطان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا تھا۔ 30s میں بنیادی طور پہ مجرا ایز سچ ہوتا ہی نہیں تھا، گائکہ بیٹھتی تھی، وہ گاتی تھی، اور کسی خاص وقت میں اٹھتی تھی اور وہ ایک چکر سا لگا کے رقص کرتی ہوئی پھر بیٹھ جاتی تھی۔ شائقین بیٹھے رہتے تھے اور نوٹ وغیرہ نہیں دیتے تھے، بلکہ انہوں نے پوٹلیاں رکھی ہوتی تھیں چاندی کے روپوں کی، وہ اس کے آگے رکھ دیتے تھے نہایت نستعلیق اور سلیقے سے۔ خاص طور پہ ایمن آباد کے جو سیٹ تھے وہ ایسا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ ساز جو ہیں جو آج بجائے جا رہے ہیں وہ نہیں ہوتے، تو پھر انہوں نے مجھے ساز بھی بتائے کہ یہ 2-3 ساز جو ہیں، اور دلاری بائی کا انہوں نے نام لیا کہ وہ اس زمانے کی مشہور تھی، گائکہ بھی تھی، مجرا کرنے والے بھی تھی۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ایکسٹینسو علم تھا خواجہ سلطان کا میوزک کے بارے میں، اور اپنے بھائی خواجہ خورشید انور کے سب سے بڑے پارک ہو، سب سے بڑے کرٹک بھی کہہ لیں، پارک بھی کہہ لیں، اور ایڈمائرر بھی کہہ لیں۔ سو مچ سو کہ جب گھونگھٹ فلم ریلیز ہونی تھی تو ان کے مزنگ والے گھر میں ہم گئے، تو 78 کے وہ جو توے ہوتے تھے ریکارڈ ان دنوں وہ ہوا کرتے تھے، تو وہ ان ایڈوانس وہ لائے اور مجھے طیب اور خاور کو وہ سنائے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ خواجہ صاحب نے کون سی راگ استعمال کیا ہے اور یہ بنسری کس نے بجائی ہے، بڑی تفصیل سے بتاتے تھے۔ ہم مطلب ایسے ہی کنزین لوگ تھے، ہمیں کچھ زیادہ ہم نے اس کو سیکھ نہیں سکے، لیکن ابتدائی جو ایک ہوتی ہے نا فیلنگ میوزک کی، وہ ہم نے خواجہ سلطان سے سیکھی۔ تو گھونگھٹ ایک ایسی فلم تھی جس کے تمام نغمے ہی مطلب ہے کہ ون آف دا بیسٹ فلمز ایور، خواجہ صاحب نے اس کو ڈائریکٹ کیا۔ اچھا، گھونگھٹ کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ مومن خان مومن کی بڑی مشہور غزل ہے، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم بھی تم سے آشنا۔ اس کو بہت سارے لوگوں نے گایا ہے، استاد برکت علی نے بھی گایا ہے، لیکن اس کو ایک نئی شکل دی خواجہ خورشید انور نے اور نور جہاں نے، کہ کبھی ہم میں تم میں بھی پیار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ آپ اس گانے کو ملاحظہ کریں، جس ڈیپتھ سے وہ نیچے جاتی ہیں
یاد کو لے کے اور اس ڈیپتھ سے پھر وہ باہر آتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر جتنے بھی گانے میں نے سنے ہیں، اگر یکدم کوئی کہے کہ کون سا گانا نور جہاں کا، تو میں ہمیشہ اس کو پریفر کروں گا. اچھا، میڈم جس دعوت میں جاتی تھیں دہی سے احتیاط کرتی تھی، ہمیشہ کہتی تھی کہ دہی اٹھا لو، مجھے اچھا لگتا ہے، میں کھانا نہیں چاہتی. اور اس اسٹرینج کو انسیڈنس کہ منٹو صاحب کہتے ہیں کہ وہ پاؤ بھر اچار کھا کے اور اس کے بعد برف کا ٹھنڈا پانی پی کر تو پھر وہ گاتی تھی. شاید اس زمانے میں ان کی آواز اس سے نکھر جاتی ہوگی، لیکن جب میری ملاقات ہوتی دہی سے پرہیز کرتی تھی، لیکن عام بڑے شوق سے کھاتی تھی. اور کون سا باذوق شخص ہے، غالب اور باقی سارے لوگوں سمیت، جس سے عام پسند نہیں ہے. لیکن ایک خصوصیت تھی میڈم، وہ یہ تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے طریقہ کہاں سے سیکھا تھا. میں اور یوسف کامران، کشور کے خامن مرحوم، ہم بیٹھ جاتے میڈم کے سامنے اور وہ ہمیں آم چھیل کے دیتی. اب میں آپ کو بتا، میں نے اور کہیں نہیں یہ طریقہ نہیں دیکھا کہ وہ آم کے پہلے پورا چھلکا اتارتی تھی، پھر کسی طریقے سے اس کی جو تھی گٹھلی اس کو بیچ میں سے ایسے آرام سے کھینچ کے علیحدہ کر دیتی تھی کہ وہ باقی آئس کریم کی طرح نا اس کا گول سا رہ جاتا تھا اور وہ ہم کھاتے چلے جاتے تھے. اور وہ بڑے شوق سے یہ کام کرتی تھی. جب ہم کہتے تھے کہ نہیں میڈم آپ چھوڑیں، آپ نے کیا طرح کہنے کی، نہیں مینوں سواد آؤں. چنانچہ مجھے فخر حاصل ہے کہ میں نے میڈم کے ہاتھوں کے آم کھائے ہوں. تو بات ہو رہی گھونگھٹ کے، گھونگھٹ کا ہر گانا ہی ایسا ہے کہ جو کوٹ کرنا چاہیے، جو آپ کو سنانا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک فینٹسی تھی، جس طرح محل فلم میں، کمال امروئی کی فلم محل میں وہ جو ایک فینٹسی تھی مالی کی لڑکی جس طرح وہ بنتی ہے، اسی طرح اس میں ایک فینٹسی تھی جس میں ایک ہندو لڑکی اور وہ نیر سلطانہ ہے اور وہ فوگ میں، اور وہ جو پہاڑی مناظر ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ فوگ تو نہیں تھی، وہ تو دھواں تھا. اور جس طرح اس کی عکس بندی ہوئی، وہ سنتوش کمار کو سے ایک دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا، اتنا زیادہ دھواں تھا. تو اس گانے میں کوئی آئے، آپ دیکھیے گا کہ مندروں کی گھنٹیاں بجتی ہیں، جو ہندو تہذیب ہے پوری، اور پرانے کبیر اور بیدی اور یہ وہ جو ہے نا پرانے شاعر، ان کی جھلکیاں آپ کو ملتی ہیں. میوزک میں خواجہ صاحب نے یہ کمال دکھایا ہے. اور یہ گانا آپ سنیں تو یوں لگتا ہے کہ جہاں سے کوئی 1000 سال پہلے آپ پہنچ گئے کہیں. ایز اے ہول اس شخص کو دیکھے نا، میڈم کو، صرف یہی نہیں، گیت تو ہیں ہی ہیں، اس کی جو شخصیت تھی، اس کا جو حسن تھا، اس کی جو باتیں تھی، اس کی خوبصورت باتیں، اس کا سینس آف ہیومر، اتنی اس میں مختلف کوالٹیز تھی کہ آپ ایک دفعہ اگر اسے مل لیا ہے نا آپ نے، تو پھر اس جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس جال سے نکلنا مشکل ہو جاتا. اچھا خالد صاحب، میڈم کی جو ساڑیاں تھیں، مطلب ان میں جو ویرائٹی تھی، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایک ساڑی کسی ایک فنکشن پہ پہنی ہو اور 2 سال کے بعد بھی ریپیٹ کی ہو. انہوں نے کہا میں گنتی رہی ہوں 3000 گنی ہیں، پھر میں تھک گئی، پھر میں نے چھوڑ.